بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں حافظ عبدالرحیم جلگاؤں مہاراشٹر سے۔ دوستو، ارتداد کے نام پر بھی شعلہ بیاں مقرر کس طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہیں، اور لوگ بھی کیسے بیوقوف بن رہے ہیں۔ ارتداد کے نام پہ فلاں ملکوں سے مقرر کو بلایا جا رہا ہے، فلاں ڈسٹرکٹ سے مقرر کو بلایا جا رہا ہے، فلاں جگہ سے مقرر کو بلایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی قابل تعریف ہے، صلاحیت مند ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، جو اس طریقے سے بات کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بیان کر کے چلے جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے آنکھ پہ پھول برسائے جا رہے ہیں، اس کی تعریف پہ تعریف کی جا رہی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل جو مقرر ہے، جو بڑے لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، ان پر پھول برسائے اور ان کے آگے پیچھے گھومیں، یہاں تک کہ وہ جب اسٹیج پر آئے تو ان کے لیے کھڑے ہو جائے، اتنا ان کا اکرام کرے۔ اور یہ اتنی نیچ اور ناپاک اور گھٹیا چیز ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کہیں پر تشریف لے جاتے تھے، صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ مقرر اور شعلہ بیاں خطیب فلاں 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 ناراض ہو گئے۔ کیوں؟ ان کا صحیح استقبال نہیں ہوا، ان کا پورا نام نہیں لیا گیا۔ کئی جگہ پر تو ایسا ہوتا ہے کہ پورا نام نہیں لینے پر مقرر ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی عوام بھولے بھالی، جلسے اور جلوس جو کیے جاتے ہیں، اس کی ایک حد ہوتی ہے، اور کس طریقے سے کیے جانا یہ بھی آپ سمجھیے، ذرا اس کو ہوشیار بنیے، گراؤنڈ پر کام کریے۔ یہ جلسے اور جلوسوں سے نہ دین آنے والا ہے اور نہ تربیت ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسے منعقد نہیں کیے۔ ایک مضمون دیکھو سوشل میڈیا پر آیا تھا، کیا لکھا ہے کہ ارتداد کے نام پر شعلہ بیانی کرنے والے مقرر کو بلایا جاتا ہے، لوگ بھی جذباتی ہو کر جاتے ہیں اور ہر بیان میں آنے والوں کو اپنے خیالات رکھنے کا، کچھ رائے مشورہ دینے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ ارے بھائی، جب آپ لوگوں کو بلا رہے تو ان کی بھی تو سنو، تمہاری کب تک سنائیں گے آپ؟ تمہاری سنا کے لوگ بور ہو گئے، پریشان ہو گئے، وہ کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا سوائے نقصان کے۔ لوگ کیا چاہتے ہیں، خواتین کیا چاہتی ہے، ان کے من میں کیا سوالات ہیں، وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے، یہ تو پوچھتے ہی نہیں کوئی، اس پر تو کوئی توجہ دیتا ہی نہیں، اس پر تو کوئی دھیان دیتا ہی نہیں۔ بس بیان پہ بیانات ہو رہے ہے نا۔ اور اس کے آگے گویا کہ یہ صرف سنو اور جاؤ والا مسئلہ ہوگا، شاید اس لیے کہ مقرر کے حساب سے سننے والے رائے دینے کے لائق ہی نہیں ہے، یا پھر مقرر میں لوگوں کے سوالات کا سامنا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یعنی جو مقرر آتے ہیں وہ اپنا رٹا رٹایا بیان کر کے آتے، ان کو نہ قرآن صحیح معلوم ہے نہ حدیث معلوم ہے۔ جس شخص کا قرآن پر عبور جس کو حاصل ہو، حدیث کے اندر جس کی صلاحیت ہو، اس سے آپ کوئی بھی سوال کر لو، وہ مکمل اطمینان بخش جواب دے گا۔ اب جو رٹا رٹایا بیان کر کے آیا ہو، اس کو کیا جواب دیتے آئے گا، اس کو کیا سمجھے گا بھائی؟ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آنے والا۔ اس لیے وہ اس کا موقع نہیں دیتے کہ آپ سوالات کرو۔ ایسے پروگرام کرو جس میں لوگ سوال کریں گے اور وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دے گا۔ پھر بیان کر کے مقرر بھی خوش، جس تنظیم نے مقرر کو بلایا وہ بھی خوش، سننے والے بھی خوش، اور لوگ کہتے واہ کیا بیان ہوا۔ پھر آگے کیا؟ سب لوگ گھر پہ جا کر سو جاتے، ختم کھیل۔ تو بھائی یہ سوائے ٹائم پاس کے، پیسہ برباد کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں خود انشاءاللہ جلگاؤں میں ایک پروگرام لینے والا ہوں جو خواتین کے لیے رہے گا، خواتین کی تربیت کے لیے نہیں رہے گا۔ بھائی قرآن اور حدیث کا وہ علم جو ہم کو ان کو بتانا چاہیے تھا، ہمیں ان کو بتانا چاہیے۔ ہم صرف عورتوں کی تربیت نہیں کرنا چاہیے، ہم کو مردوں کی بھی تربیت کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے لیے بھی کتنے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف زیرو اس کا بجٹ نکل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج اکرام کا یہ حال ہے کہ اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن وہ اگر اسٹیج پہ آ گیا تو اس کے تعریف میں پھول برسائے جائے، اس کے نام لیے جائے اور اس کے آگے پیچھے گھوما جائے۔ اور شہنشاہ کائنات، اتنے بڑے نبیوں کے نبی، سردار ہیں نبیوں کے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر
وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اکرام میں کھڑا ہویا جائے یا لوگ ان کے اکرام میں کھڑے ہو، ان کی تعریف کرے، یہ نہیں چاہتے۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھے رہے، مجھے اتنا اکرام نہ دے جتنا آپ دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس میں فضول وقت برباد ہوگا۔ کیوں آپ اتنا وقت دے رہے اور ٹائم پاس کر رہے؟ آج بھی ایسے مقرر ہے، اللہ والے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ لیا جائے، ہماری تعریف نہ کی جائے، ہم کو جس مقصد کے لیے بلایا جائے بس وہ کام پورا ہو جائے۔ تو بھئی آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہ جلسے اور جلوس میں دور سے نعت خواہ کو بلایا جاتا ہے، دور سے مقرر کو بلایا جاتا ہے۔ اپنے علاقے میں بھی ایسے مقرر ہے، الحمدللہ، ان کو استعمال کرو، ان کا ادب و احترام کرو، اپنے اماموں کی قدر کرو، ان سے کام لینے کی کوشش کرو۔ آپ دور سے بلا کر روپیہ پیسہ برباد کر کے، اور وہ مقرر پھر آپ کو اس کی خاطرداری میں کچھ ہوگا تو آپ کو گالیاں دیتا ہے، وہ 100 گالیاں، یا میرا اکرام نہیں کرے، مجھے اچھا کھانا نہیں کھلائے، اچھی ہوٹل میں نہیں رکائے، یہ ساری چیزیں تو بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔